بنی اسرائیل میں پہلے زمانے میں لوگوں نے نا ایک درخت کی پوجا کرنی شروع کر دی کہ جی یہ رب ہے، پرستش شروع کر دی. تو وہاں ایک نیک آدمی تھا بڑا اس علاقے میں، اس کو پتا چلا کہ فلانے درخت کی لوگوں نے پوجا شروع کر دی ہے. وہ اپنے گھر سے اٹھا اس کی مخالفت کے لیے. اور جب بھی بندہ آپ اپنے گھر سے جب بھی نکلو گے نا تو آپ کا سب سے پہلے سامنا ہوگا شیطان سے. یہ پلے بات باندھ لو، جب بھی آپ گھر سے حق کے لیے نکلو گے نا تو سب سے سامنے آپ کے سامنے ابلیس کھڑا ہوگا، کسی بھی روپ میں کھڑا ہوگا. اس کی اپنی تو شکل ہے کوئی نہیں، کسی رشتہ دار کے روپ میں بھی آ سکتا، کسی دوست کے روپ میں بھی آ سکتا، کسی برادری والے کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کی خواہشات کے روپ میں آ سکتا ہے، آپ کے دل کے احساسات کے روپ میں آ سکتا ہے، آپ کی سوچوں کے روپ میں آ سکتا ہے کہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. آپ کی دماغ میں ڈالے گا کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، فضول کیا یہ کرو وہ کرو، کیا یہ تم کدھر اس کام کے لیے لگنے جا رہے ہو. کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت دیا، ہمارے خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہمارے خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ شیطان، جس سے وہ ہمارے دماغ کو کنٹرول کرتا، ہمارے دل کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہمارے ارد گرد ہمیں بھگا کے لے جاتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں یہ نہیں یہ ہے. اب اس واقعے میں جانے سے پہلے ایک بات مجھے یاد آ گئی. صبح میں نے حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی کے ٹیچروں کو بھی یہ کی کہ جس وقت اللہ نے اس کو مردود بنایا اور اس کو کہا دفع ہو جا، تو نے تعظیماً سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو اس نے کہا مجھے مہلت دے دو کہ جس کی تعظیم کے لیے تو نے مجھے جھکنے کے لیے کہا اور میں نہیں جھکا، مجھے مہلت دے کہ میں ان کو بھٹکاؤں. جیسے آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے اٹھو تو شیطان آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے یہ نہیں کرنا، دل آپ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے نہیں، خون کی رگیں دوڑا کر آپ کو بھگا کے لے جاتا ہے گناہ کی طرف. تو اس نے کہا مجھے موقع دے، اللہ سے عرض کی کہ میں ان لوگوں کو بھٹکاؤں گا اور تیری طرف نہیں آنے دوں گا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، مہلت ہے قیامت تک تمہیں. پھر اس نے کہا مہلت تو دے دی ہے، مجھے اختیار بھی دے اور طاقت بھی دے. طاقتیں تو سب اللہ کی، اس نے جس کو جو دیا. کیونکہ اس دنیا میں میرے بھائیوں کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے عطائی ہے. کسی کے پاس اگر رسالت ہے تو عطائی، عطائی کہتے ہیں دی ہوئی، عطا کی ہوئی. رسالت ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی. کوئی ولی ہے تو اللہ کی عطا سے، کوئی قطب اور ابدال اور غوث ہے تو اللہ کی عطا سے، کوئی خوبصورت ہے تو اللہ کی عطا سے، جوان ہے تو اللہ کی عطا سے، دولت مند ہے تو اللہ کی عطا سے، صحت ہے تو اللہ کی عطا سے، پیسہ ہے تو اللہ کی عطا سے. جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے. مطلب ہر کسی کے پاس عطائی چیز ہے. کسی کے پاس علم بھی ہے تو عطائی ہے رب کا. ذاتی چیز کسی کی بھی نہیں ہے. ذاتی علم صرف اللہ کا، ذاتی طاقت صرف اللہ کی، ذاتی شہرت صرف اللہ کی، ذاتی بادشاہت صرف اللہ کی. اس کے علاوہ اس دنیا میں کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے عطائی ہے رب کا. ایک تو یہ ذہن میں بٹھا لیجیے. پھر اس شیطان نے کہا کہ قیامت تک مجھے مہلت تو دے رہا ہے کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، تیری طرف نہیں آنے دوں گا. مجھے طاقت بھی چاہیے، کوئی اختیارات بھی چاہیے. تو یہ اس کو طاقت ملی کیا جو ہماری خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس سے وہ ہمارے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے. اور جو بندہ کمزور ہوتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں بہک جاتا ہے. جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کا دل اللہ اور رسول اور اپنے پیر سے ہٹ کر شیطانی کاموں کی طرف چلا جاتا.
کیونکہ ہمیں لڑنے کے لیے کہا گیا، رات دن صبح شام لڑو اپنے نفس سے. نفس شیطان ہے، برے خیالات شیطان ہیں، یہ اللہ نے اس کو طاقت دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے جو شیطان کو طاقت دے دی وہ تو ہم مان رہے ہیں، وہ تو ہم مان رہے ہیں، ہر مولوی مان رہا ہے، چاہے وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ مان رہا ہے کہ اللہ نے جی طاقت دی، اختیارات دیے شیطان کو کہ وہ بندے کو نفس کے ذریعے جس طریقے سے بھی اس کے دل اور دماغ میں گھوم کر اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور اللہ کی دی ہوئی شیطان کی طاقت کو تو تم مانتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نبیوں، رسولوں اور ولیوں کو دی ہوئی طاقت کو کیوں نہیں مانتا؟ جو یہ کہہ دے کہ ولایت بھی رب کی عطا اور طاقت ہے، نبوت بھی رب کی عطا اور طاقت ہے، تو کہتا ہے یہ شرک ہے، لیکن شیطان کی طاقت کو کہتا ہے صحیح ہے. اگر شیطان کی طاقت آپ کو برائی کی طرف لے جا سکتی ہے جو رب نے اس کو دی ہے، تو اسی طرح رب نے اپنے مخصوص اور کامل بندوں کو جو ہدایت کی طاقت دی ہے، جو اگر شیطان لوگوں کے دلوں میں جا سکتا ہے تو رحمان کی دی ہوئی طاقت سے اس کا ولی بھی تو دل میں جا سکتا ہے. اگر شیطان آپ کی نگاہ پر کنٹرول کر کے آپ کو برائی دکھا سکتا ہے تو کامل ولی آپ کی نگاہ کو کنٹرول کر کے نیکی کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اگر شیطان آپ کی زبان پر قابو کر کے آپ سے برائی بلوا سکتا ہے تو رحمان کے دوست آپ کی زبان کو کنٹرول کر کے لا الہ الا اللہ کی ضرب کیوں نہیں لگا سکتا؟ اگر شیطان آپ کی سماعت کو کنٹرول کر کے بنائی سنوا سکتا ہے تو رحمان کے یار رب کی دی ہوئی طاقت سے تمہاری سماعت کو کنٹرول کر کے تمہاری اچھائی تمہیں کیوں نہیں سنا سکتا؟ اگر شیطان تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو برائی کی طرف بھوا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، تو رحمان کے یار اپنی نگاہ کرم سے اور فیض سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کیوں نیکی کی طرف نہیں چلا سکتا؟ فرق یہ ہے کہ شیطان تو لے جاتا ہے اس کو اپنی طرف، اور رحمان کے یار لے جاتے ہیں اس بندے کو رحمان کی طرف، اپنی طرف لے کر نہیں آتے. کوئی ولی نہیں کہتا مجھے سجدہ کرو، کوئی غوث کتب ابدال نہیں کہتا میرے آگے جھکو، کوئی رسول اور نبی نہیں کہتا میرے آگے جھکو، سب کہتے ہیں اسی کے آگے جھکو، وہی خالق ہے، وہی ایک ہے، ہم رستہ دکھانے والے ہیں اس قرب کا. اگر شیطان سے بچنا ہے، اس کی طاقت اور وسوسوں سے بچنا ہے، تو ان اللہ کے برزگیدہ بندوں اور نبی پاک کے حقیقی غلاموں کی نسبت قائم کر لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ. ان کی فیض کی نگاہ ہی تجھے شیطان سے بچا سکتی ہے. تو میرے محترم دوستو، میں نے عرض کیا کہ اس کے سامنے بھی جب وہ نکلا کہ جی پرستش کر رہے ہیں لوگ درخت کی، شیطان آ کے کھڑا ہو گیا ایک پہلوان کے روپ میں کہ میں تو آگے نہیں جانے دوں گا تمہیں. وہ جو مومن نیک بندہ تھا اس نے جناب اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کی اور اس کو زیر کر دیا، ہرا دی کشتی اور گزر گیا. مطلب جو نفس پر اس نے وسوسے ڈالے، آپ کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، اس نے اس سے نکل کر پہنچ گیا اور وہاں لوگوں کو ہدایت کی، ان سے روکا کہ یہ تم بھائی غلط کام شرک کر رہے ہو، مت کرو. واپس آ گیا، اپنے حجرے میں آ کے بیٹھ گیا. وہاں شیطان نے اس پر ایک اور وسوسہ ڈالا اور اس کو کہنے لگا کہ تو ہر نماز پڑھ تو میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. جب بھی تو نماز پڑھے گا تمہارے مصلے کے نیچے سے اتنی اشرفیاں نکلیں گی، اتنے نوٹ نکلیں گے. اس نے نمازیں پڑھنی شروع کی. اب جو شیطان اس روپ میں آیا نا، اس کو پھنسا کر مارنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کئی وسوسے شیطان کے پاس کئی روپ ہے، ضروری نہیں کہ وہ فرشتہ ہی آنا ہے. وہ کسی روپ میں کبھی برادری بن کے آ جائے گا، کبھی اولاد بن کے آ جائے گا.
کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے. امام حسین کے آگے کیا کچھ بن کے آیا, انہوں نے قربان کر دیا.